الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک ہے جان بوجھ کے کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ رمضان کی راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت واضح ہو جائے، اور پھر روزے کو رات شام تک پورا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی اجازت دی ہے، اور صبح فجر سے مغرب تک کھانے پینے سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھا پی لے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح جان بوجھ کے منی خارج کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، اگر کسی مسلمان خاتون کو روزے کی حالت میں حیض کی ابتدا ہو جائے یا بچے کی ولادت ہو تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب روزہ اس کا ختم ہو گیا تو اسے کھانا پینا جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی اس کے لیے رخصت ہے۔ اور اسی طرح جان بوجھ کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو خود بخود قے آ جائے اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کے قے کی ہے فلیقضی، وہ روزے کی قضا دے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح طاقت کا اور غذا کا انجیکشن ڈرپ لگوانا، وہ کسی بھی عضو میں ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے کے مقاصد میں کئی چیزیں شامل ہیں، اور یہ طاقت کا انجیکشن یا غذا کا انجیکشن یا ڈرپ لگوانا یہ روزے کے فوائد، ثمرات اور حکمتوں اور مقاصد کے بالکل منافی ہے، لہذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ آپ جب غسل کریں تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کریں، الا کہ آپ روزے سے ہوں، اور جب آپ روزے سے ہوں تو پھر آپ نے پانی ناک میں چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا۔ تو کیونکہ ناک میں پانی کھینچنے سے یا ناک میں پانی اوپر مبالغہ کرنے سے بعض اوقات حلق سے اتر کر معدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ روزے کے منافی ہے۔ تو پانی کا ناک کے ذریعے حلق سے اتر جانا یا معدے تک پہنچ جانا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہے اور اسے روکا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اسی طرح ناک کے ذریعے پانی پہنچ گیا معدے تک تو یہ ممنوع ہوا۔ تو کوئی بھی چیز ناک کے ذریعے یا جسم کے کسی بھی عضو کے ذریعے بذریعہ انجیکشن یا ڈرپ کے اگر وہ انسان کو تقویت پہنچاتی ہے یا معدے تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی اس حدیث کی روشنی میں روزے کے لیے وہ روزے کو توڑنے کا باعث ہے اور روزے کے فساد کا سبب ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو بالاتفاق جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر مسلمان مرد عورت ان کاموں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر دے تو اس پر 4-5 چیزیں انتہائی لازمی اور ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کاموں میں سے کسی ایک یا زیادہ کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، وہ شخص گناہ گار ہوگا، اس نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی، روزے کی حرمت کو پامال کیا ہے، نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے،
تو اسے صدق کے دل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 3 کہ یہ اگر کوئی سرزد ہو چکی ہے یہ حرکت، تو اب پھر وہ کھانا پینا نہ شروع کرے، بلکہ وہ کھانا پینا بدستور ترک کیے رکھے گا، بھوکا رہے گا حتیٰ کہ افطاری تک، اور اس کے بعد کھائے پھر، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ رہے گا۔ نمبر 4 ان میں سے کئی چیزوں پر صرف قضا واجب ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا توبہ استغفار بھی کرے اور قضا بھی روزے کی دے گا، رمضان کے علاوہ جب چاہے وہ روزے کی قضا دے دے۔ البتہ ایک ایسا کام ہے جس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، آدمی گناہگار بھی ہوتا ہے، اور قضا کے ساتھ ساتھ اسے کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے، فرض ہے اس پر، اور وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے رمضان کے روزے کے دوران، تو اسے اس روزے کی قضا بھی ادا کرنی پڑے گی اور اس پر کفارہ بھی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے واقعہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ تو یہ 2 واقعات ہیں، الگ الگ ہیں، ایک زہار کا واقعہ ہے اور ایک رمضان کا ہے، اور دونوں ہی رمضان کے ہی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ راجح قرار دیا ہے کہ یہ ایک ہی آدمی کے 2 واقعات نہیں، بلکہ یہ 2 الگ الگ آدمیوں کے واقعات ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں رمضان کے دن کو اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو میں گناہگار ہو گیا ہوں، آپ میرا کوئی مسئلہ حل کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ تو وہ کہنے لگا میں اپنی گردن کا مالک ہوں، میرے پاس تو غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول 1 مہینے کے روزے رکھنا میرے لیے مشکل ہے، تو 2 مہینے کے کیسے رکھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی صحابہ کرام کو کہ اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اگرچہ واقعہ تفصیل سے صحیح بخاری مسلم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایسی کیفیت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا اس پر لازم ہے، اور وہ کم از کم 60 مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ یہ وہ اشیاء ہیں جو قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس کی تفصیل کتب فقہ میں اور فتاوی کی کتب میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیات اور احادیث موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے مقاصد کو پورا کریں، تاکہ روزوں کے وہ ثمرات، وہ فوائد، وہ حکمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، جس میں طبی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، شرعی حکمتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑی حکمت کہ اس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے، اور اللہ کے اوامر اور فرامین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا فاستبقوا الخیرات، تو ہمیں روزوں کے حقیقی مقاصد کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے تمام کاموں سے، ایسے تمام امور سے، ایسے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جو روزے کے منافی ہیں یا روزے کے مقاصد کے منافی ہیں، یا جن سے کم از کم روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو مختلف ہی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، لیکن یقیناً وہ روزے کے مقاصد کے منافی ہیں، اور بندہ ان سے گناہگار ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ اگر اس میں بندہ مبالغہ کرے تو وہ روزے کے اجر و ثواب سے محروم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے روزہ رکھا لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی گفتگو کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، اور فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ یہ کام کر رہا ہے، تو آدمی
اس آدمی کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی۔ یہ روزے رکھ کر جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، بہتان بھی باندھ رہا ہے، جھوٹی باتیں بھی کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کی بھوک ہڑتال تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کو اس کے روزے کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ربا قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر وربا صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کہ کتنے ہی روزہ دار کل قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کو ان کے اس روزے کے میں بھوک کے علاوہ، مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی رب کی رضامندی نہیں، بلکہ الٹی بھوک پیاس یہ اس کے کھاتے میں چلی گئی اور اس کے علاوہ اللہ کے ہاں اس کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے ہاں قیام کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، لیکن ان کو اس قیام کی تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کل قیامت کے دن ملے گا۔ یعنی یا تو یہ ان کے عمل میں ریاکاری ہوگی، دکھلاوا نمود و نمائش ہوگا، یا ان کا یہ عمل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، یا انہوں نے اس عمل کے جو تقاضے ہیں، جو حکمتیں ہیں، وہ انہوں نے پوری نہیں کی، تقاضوں کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ اتنے بڑے اجر سے، اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گیا ہے۔ تو ہمیں بھی رمضان کے روزے یہ سمجھ کر رکھنے چاہیے جو اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ بھوک پیاس ہے، یہ تکلیف ہے، یہ شدت ہے، یہ تشنگی ہے، یہ بندے کو احساس دلاتی ہیں کہ اس جیسے کتنے ہی مسلمان سارا سال ہی بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی روزوں کو مقاصد کو پورا کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، حسن جزا، بارک اللہ۔